صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بخار کس کو ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے سناتے ہیں۔ بخار ہمارے جسم میں کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا مدافعاتی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور جسم میں موجود وائٹ سیل اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو بخار کہتے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر 102 سے اوپر چلا جائے تو تیز بخار ہوتا ہے۔ اور آئیے میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے بخار کس کو ہوا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں ہر شے کے 2 جوڑے سوار کیے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب نے عرض کی ہم کیسے اطمینان سے رہے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے شیر پر بخار مسلط فرما دیا، تو اس وقت زمین پر پہلی بار بخار اترا۔ پھر لوگوں نے چوہے کے بارے میں عرض کیا کہ یہ ہمارے کھانے اور سامان کو خراب کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے شیر کے دل میں خیال پیدا فرمایا، اسے چھینک آئی اور اس سے بلی نکلی جسے چوہا ڈر کر بیٹھ گیا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے یہ آنے والی آزمائش پر رضا الہی کے لیے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بارہا جسمانی بیماریاں رحمت خداوندی کا سبب ہوا کرتی ہیں، اور کبھی ان کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قرآن پاک میں پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عظیم تابعی بزرگ مفسر قرآن امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن کا دوزخ میں ودود یعنی داخل ہونے سے مراد اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ اور صحابی رسول، یہ بخار ہونے کی ایک وجہ، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار والے ایک مریض کی عیادت فرمائی، میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا بدلہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں جو بیمار ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔